اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے ورس نمبر 100 اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہی اہم ترین پیغام ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کہہ دیجئے لو انتم اگر تمہیں ہوتا تملکون مالک بنا دیا جاتا خزائن رحمت ربی اللہ کی رحمت کے خزانوں کا، تو پھر تم کیا کرتے؟ اذا لا امسکتم، تو پھر تم ان کو ہاتھ بھی نہ لگاتے۔ کیوں نہ لگاتے؟ خشیت الانفاق، خرچ ہو جانے کے خوف سے۔ وکان الانسان قتورا، اور انسان تو بڑا ہی تنگ دل ثابت ہوا ہے، یعنی خدا کی پاک ذات کو انسان سے ایک گلہ ہے کہ میں تمہیں خزانے عطا کرتا ہوں، تمہیں نعمات عطا کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ محدود نہیں ہوتی۔ ایک چیز آپ خرچ کرتے ہو تو خدا کی رحمت بابرکت ہوتی ہے۔ جو چیز آپ خرچ کرتے ہیں اس میں برکت ہوگی، سود میں برکت نہیں ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں برکت ہے۔ اب دنیاوی طور پہ دیکھا جائے، ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو پیسہ کم ہو رہا ہوتا ہے جب آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ سود میں دیکھتے ہیں تو سود میں پیسہ آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ریئلٹی میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے، کبھی آبزرو کر لینا اس چیز کو، یقینی طور پہ جب آپ اللہ کی راہ پہ جو چیز خرچ کر رہے ہیں اس میں برکت ہوگی۔ آپ کبھی محتاج نہیں ہوگے کسی کے، اگر آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد اگر آپ سود پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو یقینی طور پہ آپ محتاج بھی ہوں گے لوگوں کے، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کبھی حساب کر کے دیکھ لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہی گلہ ہے کہ دنیا میں نے تو تمہیں کچھ خزانوں کا مالک بنایا ہے، اگر سارے کے سارے خزانے میں تمہارے ہاتھ میں دے دیتا تو پھر تم کسی اور کو کچھ بھی نہ دیتے۔ اس کی وجہ کہ تمہارے من میں خوف ہوتا ہے کہ یہ میں مال خرچ کروں گا اللہ کی راہ پہ تو یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی تمہارا خدا کی پاک ذات پہ اس لیول کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسان کی تربیت کی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت بی بی خدیجہ آخری نبی کے حرم ہیں، ان کو ملکۃ العرب کہا جاتا ہے، یعنی اتنی مالدار بی بی تھیں، اتنا زیادہ پیسہ تھا، جائیداد تھی کہ انہیں ملکۃ العرب کا نام دیا جاتا ہے۔ اب وہی بی بی جب ایک نبی کے گھر میں آئیں تو حال کیا ہوا؟ جتنی دولت تھی، جو کچھ بھی تھا، کیا کر دیا؟ خرچ کر دیا، اللہ کی راہ پہ سب میں بانٹ دیا، تمام لوگوں میں۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا کی طرف سے یہ ایک میسج ہے ہمارے لیے کہ جو تمہارے پاس ہوتا ہے تمہیں عطا ہوتا ہے، کیونکہ تم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں گئے، تم دنیا میں فقط آزمائش کے لیے گئے ہو۔ تم نے پلٹ کے آنا اللہ کی بارگاہ میں ہے، اور پھر میں نے جنت میں تمہیں سب کچھ عطا کرنا ہے۔ تو اب ملکۃ العرب بی بی کا یہاں پہ امتحان تھا، اس بی بی نے تو اپنا سب کچھ نبی کے سپرد کر دیا، خرچ ہو گیا سب کچھ، لیکن اس بی بی کو جو عطا ہونا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ جنت جو ہے اس کی چوڑائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 7 آسمان اور زمین کے برابر اس کی چوڑائی ہے۔ اب جیمز ویب انسان نے بھیجی ہے، سائنسدانوں نے خلا میں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو کہ کئی کروڑوں اربوں سال کے فاصلے تک اس نے دیکھ لیا ہے کہ وہاں سے روشنی کو آتے آتے زمین تک اربوں سال لگیں گے۔ اب میں حیران اس چیز پہ ہوں، یہ پہلا آسمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان دنیا کو، یعنی پہلے آسمان کو کواکب سے سجایا ہے، جس میں ستارے کہکشائیں، یہ پہلے آسمان میں ہے۔ پھر گیپ ہے، پھر دوسرا آسمان پہلے آسمان سے بھی اس طرح چوڑائی میں زیادہ ہے۔ پھر گیپ ہے، پھر تیسرا آسمان دوسرے سے بھی بڑا ہے۔ اسی طرح سے 7 آسمان آپ خود اندازہ لگا لیں
یہ اتنی چوڑائی ہے جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کرنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ تو یہاں پہ خرچ تو کیا کچھ حد تک، فرض کیا عرب کی ساری دولت ہی خرچ کر دی ہو، تو یہاں پہ خرچ اتنا چھوٹا سا ایریا ہے۔ اب اس کائنات میں فقط دنیا میں بھی زمین کو دیکھا جائے تو دور سے یہ زمین آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی، اسی پہلے آسمان میں رہتے ہوئے بھی۔ تو اسی زمین کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ اگر ایک انسان ہے، اس نے اپنی ساری دولت بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کر دی ہے، تو اس کو خدا نے اتنا زیادہ عطا کرنا ہے کہ جس کی چوڑائی 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ خدا کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت جائیدادیں ہیں، مگر وہ مزید جائیدادیں بنانے کے چکر میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور زمین ہو، اسی میں وہ قبر میں جا کے سو جاتے ہیں۔ اب وہی زمین پھر کسی اور کے سپرد کر دی جاتی ہے، کسی اور کا مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کا بہت زیادہ بینک بیلنس ہیں، فیکٹریاں ہیں، اب فیکٹریوں پہ فیکٹریاں بناتے چلے جاتے ہیں، مسلسل فوکس ہوتا ہے اس چیز پہ، اور اکٹھا کرتے کرتے کئی فیکٹریوں کا جب مالک بن جاتا ہے انسان، قبر میں جا کے سو گیا، وہ بھی کفن کا محتاج ہو کے، کوئی اس کو کفن دے یا نہ دے۔ تو باقی جو فیکٹریاں اس کے پیچھے رہ جاتی ہیں ان کا کسی اور کو مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر ان کو آزمایا جاتا ہے۔ بینک بیلنس میں اسی طرح سے ہے، دنیا کی چیزوں میں ایگزیکٹ یہی کچھ چل رہا ہے، اور روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں موت کے ذریعے کہ دیکھو میں نے ایک جائیداد والے کو بلا لیا، اس کے پیچھے باقی سب کو آزما رہا ہوں۔ اب جو لوگ قبرستان میں پہنچتے ہیں اس بندے کو دفنانے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ بندہ خدا سے مہلت مانگ رہا ہو کہ میرے اللہ مجھے ایک بار دنیا میں جانے دے، اجازت دی جائے تاکہ میں جا کے تیری عطا کردہ نعمات کو تیری مخلوق پہ خرچ کر سکوں، اور ہو سکتا ہے اس کو یقینی طور پہ پھر اجازت نہیں ملی، لیکن اس کو دفنا کے واپس آنے والوں کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قبرستان سے واپس آتے وقت یہ غور کیا کریں کہ خدا نے آپ پہ رحم کیا ہے، اس بندے کی جگہ پہ آپ بھی ہو سکتے تھے، جس طرح اس کو مہلت نہیں ملی، اگر آپ کو بھی مہلت نہ ملتی تو پھر کیا ہوتا۔ تو اس لیے جب آپ قبرستان سے کسی کو دفنا کے واپس آتے ہیں یا قبرستان میں سے گزرتے ہیں، اس عبرت کو دیکھا کریں، غور کیا کریں کہ خدا نے آپ کو جن خزانوں کا مالک بنایا ہے ابھی مہلت دی ہے کہ تم ان کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو، یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ بھی ہے تو وہی، لیکن پھر ان کا مالک اور کوئی بن جائے گا۔ آپ کسی اور میں خرچ نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں دیں گے وہ چیزیں، وہ جائیدادیں، وہ پیسہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو مالک تو بنا دینا ہے، لیکن آپ آزمائش میں ناکام ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے اپنی زندگی میں ہی جتنا خدا کی راہ پہ خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ یہ آپ کی آزمائش ہے۔ ہر ایک کا مالک و رازق وہ پروردگار ہے۔ لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں ہم نے اولاد کے لیے اکٹھا کیا ہے، اولاد کی زندگی آسان ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اولاد کا خالق بھی وہی ہے، اولاد کا رازق بھی وہی ہے جو تمہارا رازق تھا، جو تمہارا خالق تھا۔ تمہیں بھی ہمیں بھی اسی نے عطا کیا، ہماری اولادوں کو بھی اسی نے عطا کرنا ہے، پھر ان کی اولادوں کو بھی اسی نے عطا کرنا ہے۔ یہ سلسلہ ہے، ہم قبر میں سو جائیں گے، ہمارے پیچھے اور رہ جائیں گے، پھر وہ قبر میں سو جائیں گے ان کے پیچھے، اور اسی طرح ایک وقت میں پوری انسانیت ختم کر دی جائے گی، سارے کے سارے قبروں میں جا کے سو جائیں گے۔ تو جتنی بھی جائیدادیں ہیں، پیسہ، دولت، سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ محشر کے دن اٹھا کے ہم سے پوچھے گا کہ ہاں میں نے کچھ وقت تک کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے تمہیں دولت دی تھی، جائیدادیں دی تھیں، تم نے کیا کیا؟ تمہاری ہمسائیگی میں
لوگ بھوک سے مرتے رہے، کیا تم نے ان کی مدد کی؟ کیا تم نے مسافروں کی مدد کی؟ کیا تم نے یتیم کی مدد کی؟ کیا تم نے مسکین کی مدد کی؟ تو یہ سارا حساب ہم نے دینا ہے، اور پھر یہ حساب بھی دینا ہے کہ اس دولت کو، ان جائیدادوں کو ہم نے کہاں کہاں پہ خرچ کیا، کس مقصد کے لیے خرچ کیا، یہ سارا حساب بھی ہم نے دینا ہے۔ تو اسی لیے ابھی جو زندگی ہے اس کو بہتر انداز میں گزاریں، سوچ سمجھ کے گزاریں کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے ہم نے اپنے پروردگار کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اس دنیا کی آزمائش میں، اور آخرت میں اپنی رحمت کے سائے میں بے خوف و خطر زندگی آپ کو عطا کرے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔